تو بات یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے ظاہری علوم پہ بھروسہ کرتے ہیں اور اس کے تکبر میں اور اس کے زوم میں رہتے ہیں، تب تک باطنی علوم ہمیں چھو کر بھی نہیں گزرتا۔ ظاہری علوم حاصل کرنا سے مراد یہ ہوتی ہے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول کو پہچان لو۔ یہ لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بس اسی میں تم گم ہو جاؤ۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے آپ معرفت الہی تک پہنچو، اپنے اصل تک پہنچو جو تمہارا اصل ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا کمال یہ ہو جاتا ہے کہ بندہ آپ ہی خدا اور آپ ہی رسول ہو جاتا ہے۔ یہ علم کا تکبر بڑا خطرناک ہے سارے تکبروں سے۔ کیوں؟ کہ جو تمہاری بات نہیں مانے گا تم اس کو کیا کہو گے؟ کافر ہے۔ تو صرف ایک رسول کی بات نہ ماننا کفر ہے، باقی تو کسی کی بات مانو یا نہ مانو۔ حجت تو نبی کا کلام ہے، حجت نبی کا کلام ہے، اور تیرا علم اس پہ نہ لیا ہے کہ میں نے یہ کہا تھا یہ کیوں نہیں ہوا، تو یہ تو کن کی طاقت تو اللہ ہی رکھتا ہے، تو کیا رکھتا ہے؟ خوبی کی بات یہ ہے کہ معرفت تمہیں مقام ابدیت میں لے کے جاتی ہے۔ اگر معرفت سے خالی علم ہو تو تمہیں خدائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو بندے کا اصل مقام خدائی کرنا نہیں ہے، بندگی کرنا ہے۔ مقام ابدیت ہے، مقام معبودیت نہیں ہے اس کا، کہ جو آئے میری بات سے اتفاق کرے، میری عزت کرے، میری تکریم کرے، میری تعظیم کرے، تو میں یعنی کہ میں خود ہی معبود ہو گیا اور خود ہی رسول ہو گیا، کہ ساری تعظیمیں اور ساری تقریریں میرے لیے ہو جائیں یہ لوگ۔ کسی فقیر کو ایسا دیکھا کرتے ہوئے؟ نہیں دیکھا۔ بات یہی ہے کہ علم وہی ہے کہ جو تمہیں تمہاری حقیقت سے آگاہ کرے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ پہلی وحی نے کیا کرا تھا؟ جو پہلی وحی تھی وہ تعارف تھا نا، تو اس میں کیا کہا گیا تھا اس تعارف میں؟ الحق۔ علم کے ساتھ ساتھ معرفت کا بھی علم تھا، کہ پڑھیے تو علم تھا، اپنے رب کے نام کے ساتھ، یعنی کہ خدا کی تعریف کے ساتھ، خدا کی عبادت کے ساتھ، جس نے پیدا کیا، یعنی کہ معرفت کے ساتھ۔ کیسے پیدا کیا؟ من اللہ، تمہاری حقیقت بتائیے۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ وہی جو آئی پہلی، اس نے علم کے ساتھ ساتھ معرفت اور تمہاری حقیقت سے آگاہ کیا۔ اب اگر کوئی علم تمہیں تمہاری حقیقت نہیں بتاتا اور تمہیں خدا کی معرفت نہیں کراتا تو وہ پھر فساد ہے۔ یہ پہلی وحی نے بتا دیا، یہ تعارف تھا علم کا۔
علم حاصل کرنا نہایت ہی ضروری ہے ہر مسلمان کو. ہمارے یہاں تو گائے گائے لوگ کرتے ہیں نا. ہر مسلمان کو ضرورت ہے اس کی کہ وہ کرے، تاکہ اس علم کے ذریعے معرفت الہی تک پہنچے، اللہ اور اس کے رسول کی پہچان ہو اس کو. ہم اپنی اولادوں پہ خرچ کرتے ہیں علم عصری کے لیے. کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کا مستقبل بنا رہے ہیں، اس کو انسان نہیں بنا رہے مگر اس کا مستقبل بنا رہے ہیں. اور واقعی وہ مستقبل ہی بنتا ہے اس کا. یعنی کہ اس کو علم پڑھایا جاتا ہے لوگوں پہ حاکمیت کے لیے، کہ اس کو یہ بتانے کے لیے کہ تو انفرادی علم ہے، تو منفرد ہے، یہ سب کیڑے مکوڑے تیرے آگے. ساری عمر وہ اسی پہ گزارتا ہے. نہ وہ ماں باپوں کے لیے کوئی وسیلہ بنتا ہے، نہ اپنی ذات کے لیے کوئی وسیلہ ہوتا ہے، بل لوگوں کے لیے فسادی ہوتا ہے. جتنا اس پہ صحیح کرتے ہیں اتنا کم سے کم دین کا علم بھی اس کو سکھایا جائے، تاکہ اس کو بتایا جائے کہ بیٹا یہ علم عصری تو اللہ کے اور اس کے رسول کی خلق اور مخلوق کی بہتری کے لیے حاصل کر رہا ہے، کہ تیرے علم سے اللہ کی خلق کو فائدہ ہو. کہ وہ بھی خدمت کا ایک ذریعہ ہے.